اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ زرداری سب پہ بھاری، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ زرداری صاحب کے ساتھ اس دفعہ ہاتھ ہو گیا۔ وہ کیا ہاتھ ہوا ہے وہ میں آج آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا۔ دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اشتراک جو آئندہ اتحاد ہونے جا رہا تھا وہ کیوں فی الحال رک گیا ہے۔ تیسری میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مسلم لیگ نون اور پورے ملک میں جو چھوٹی پارٹیز ہیں ان کا الحاق ہونے جا رہا ہے یا نہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ ناظرین، آصف علی زرداری جو ہیں وہ جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے ان کا بیان سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوا کے بڑی غلطی کی تھی، انہوں نے 16 ماہ کوئی کام نہیں کیا، حالانکہ وہ خود کیبنٹ کے اہم عہدیدار تھے، مطلب ان کے لوگ، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ آپ کو پتہ فارن منسٹر تھے، اور فارن منسٹر جو ہے وہ پوری دنیا انہوں نے فتح کی ہوئی تھی، مطلب اپنی پی آر انہوں نے فل ڈیولپ کر لی تھی سرکاری خرچے پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زرداری صاحب کو یہ سمجھ آ رہی تھی، یا ان کی جو جوڑ توڑ تھا وہ ادھر پہنچ چکا تھا کہ آئندہ آنے والے وقت میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے، اور زرداری صاحب اس پہ مطمئن تھے۔ اچانک ٹریک چینج ہوا، اور ٹریک چینج ہو کے زرداری صاحب سے مسلم لیگ نون پہ اقتدار کا سورج طلوع ہونے لگ گیا۔ اقتدار کا سورج نون پہ کیوں طلوع ہونے لگ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس پارٹی کو بھی کنگ پارٹی بنانا چاہتی ہے اس کی ذاتی ورتھ بھی ہونی چاہیے، اس میں الیکٹیبلز بھی ہونے چاہیے، اس پہ مطلب وہ پکڑ دکڑ کے کیسے وہ بنا لیں حکومت نہ۔ اب زرداری صاحب نے اس بات پہ یہ کام شروع کر دیا کہ وہ تحریک انصاف سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں، تحریک انصاف سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات چلی اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس بات کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے رابطہ کرے گی، پر اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ریاکشن اور الٹ دیا۔ وہ یہ دیا کہ انہوں نے زرداری صاحب کو مطلب روکنے کی یا ٹوکنے کی بجائے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا اتحاد کرا دیا۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا جب اتحاد ہو گیا تو زرداری صاحب کو کہان ہو گیا کہ کراچی میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ جب کراچی کی سیٹیں ہی ہاتھ سے نکل گئیں تو سندھ سے سیٹیں لینی ہیں، تو سندھ حکومت جو ہے وہ بھی جاتی نظر آئی۔ اب زرداری صاحب مفاہمتی سیاست کی جانب قدم رکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ پھر مفاہمت کی بات کرنی چاہیے تاکہ کم از کم سندھ تو ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے، وفاق تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف والا کارڈ کھیلا اور کہا کہ میرا مخالف جو ہے اس کا ہاتھ پیر باندھ کے اندر بٹھایا، اسے باہر لائیں تو پھر ہے یہ وہ، تو اس کو بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، ایسے بیانشیاں دی ہیں۔ ان کی بھی سنا ہے کوئی اٹی سٹی ہو گئی ہے، اور اٹی سٹی ہونے کے بعد کہ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں بھی یہ کہا گیا، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے ان کو سونپ دیا جائے، یعنی کہ آنے والے وقت میں ان کے بیٹے صاحبزادے جو وزیر ہاؤسنگ رہے ہیں وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا بنا دیے جائیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کیونکہ ابھی بڑی بیڈ گورننس ہو رہی ہے صوبے میں، اس میں آپ کو پتہ ان کے سمدی جو ہیں وہ گورنر ہیں، اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ برائے نام ہیں، گورنر ہی سارے اختیارات استعمال کرتے ہیں، اور ادھر بولیاں لگ رہی ہیں، منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ میرے خیال اس وجہ سے، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو پی ڈی ایم کے وزیر اعظم تھے، ان کا نجی محفلوں میں یہ کہنا ہے کہ جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے صاحبزادے نے جس قدر 16 ماہ میں کرپشن کی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس قدر انہوں نے کرپشن کی ہے۔ یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ بہت ساری فائلیں، روزانہ 10-20 فائلیں لا کے تو میرے سے آرڈر کرا کے لے کے جاتے تھے، پر میں بے بس تھا کیونکہ کولیشن حکومت تھی اور ایک ووٹ کی ضرورت تھی، اور میں چپ کر کے دل پہ سہتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی ذمہ دار ہوئے اس بات کے۔ تو ابھی آنے والے سین میں زرداری صاحب جو ہیں وہ سندھ بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کو
فیڈریشن کی علامت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ ان کے بلوچستان میں اتحاد کرائے جا رہے ہیں، بلوچستان میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروائی جا رہی ہے، سندھ میں انہوں نے آپ کو پتہ ہے جس کو وہ صدر بنا دیا، وہ زرداری صاحب کو گرفتار کرتا رہا، ان کی انٹیروگیشن کرتا رہا، بشیر میمن سابق ڈی جی ایف آئی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں مزید حالات خراب ہوں گے اور حالات تپیں گے، اور آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہوگی اور ایک دوسرے کو نشتر چلا رہے ہوں گے ایک دوسرے پہ۔ تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال کمپرومائز کریں گے، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ آسرا ہے کہ انہیں خیبر پختونخوا مل جائے گا۔ تو پنجاب تو آپ کو پتہ میاں نواز شریف اپنا قلعہ سمجھتے ہیں، استحکام پارٹی کہاں جائے گی یہ آپ مجھے بتا دیں اپنی رائے میں، کیونکہ استحکام پارٹی جو ہے میرے خیال میں وہ وفاق میں ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں آئے گی، اور پنجاب میں نون کا ہی کوئی بندہ ہوگا، اور استحکام پارٹی جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ پنجاب ان کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ جہانگیر ترین سمجھتے ہیں کہ انہیں وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، علیم خان سمجھتے ہیں انہیں وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، پر میری ایک بات ہے کہ ابھی تک نواز شریف، علیم خان، جہانگیر ترین اور عمران خان تینوں پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔